بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ 29 اکتوبر سن 1902 صبح کی سیر۔ حضرت اقدس نے طاعون کے ذکر پر ضمناً فرمایا، خدا کے کام عجیب ہوتے ہیں، لوگ مغرور ہو کر مطمئن ہو جاتے ہیں مگر خدا تعالیٰ پھر پکڑتا ہے۔ نادان انسان ذرا سی خوشی پر تکبر سے باتیں کرتا ہے مگر آخر فتح اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ خدا ہو۔ اسلام نے ہمیشہ نصرانیت کی سرکوبی کی ہے اور اب وہ وقت ہے کہ ان کی عقائد کی پردہ دری ہو گئی ہے اور اس کے بعد کسی کو حوصلہ نہ ہوگا کہ انسان کے بچے کو خدا بنائے۔ فرمایا، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وفادار اور مطیع فرما بردار تھے کہ کسی نبی کے شاگردوں میں ایسی نظیر نہیں ملتی، اور خدا کے احکام پر ایسے قائم تھے کہ قرآن شریف ان کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے۔ لکھا ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نافذ ہوا تو جس قدر شراب برتنوں میں تھی وہ گرا دی گئی، اور کہتے ہیں کہ اس قدر شراب بہی کہ نالیاں بہہ نکلیں، اور پھر کسی سے ایسا فعل شنی سرزد نہ ہوا اور وہ شراب کے پکے دشمن ہو گئے۔ دیکھو یہ کیسا ثبات اور استقلال علی الطاعت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جس وفاداری، محبت اور ارادت اور جوش سے انہوں نے کی، کبھی کسی نے نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے حالات پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی بار پتھراؤ کرنا چاہتی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تو ایسے کمزور اور ضعیف الاعتقاد تھے کہ خود عیسائیوں کو تسلیم کرنا پڑا ہے، اور حضرت مسیح آپ انجیل میں سست اعتقاد ان کا نام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد کے ساتھ سخت غداری کی اور بے وفائی کا نمونہ دکھایا کہ اس مصیبت کی گھڑی میں الگ ہو گئے، ایک نے گرفتار قرار دیا اور دوسرے نے لعنت بھیج کر انکار کر دیا، مگر صحابہ ایسے ارادت مند اور جان نثار تھے کہ خود خدا تعالیٰ نے ان کی شہادت دی کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جانوں تک دینے میں دریغ نہیں کیا، اور ہر صفت ایمان کی ان میں پائی جاتی ہے۔ عابد، زاہد، سخی، بہادر اور وفادار، یہ شرائط ایمان کی کسی دوسری قوم میں نہیں پائی جاتی۔ جس قدر مصائب اور تکالیف صحابہ کو ابتدائی اسلام میں اٹھانی پڑیں، ان کی نظیر بھی کسی اور قوم میں نہیں ملتی۔ اس بہادر قوم نے ان مصیبتوں کو برداشت کرنا گوارا کیا لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ان مصیبتوں کی انتہا آخر اس پر ہوئی کہ ان کو وطن چھوڑنا پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنی پڑی، اور جب خدا تعالیٰ کی نظر میں کفار کی شرارتیں حد سے تجاوز کر گئیں اور وہ قابل سزا ٹھہر گئیں تو خدا تعالیٰ نے انہیں صحابہ کو مامور کیا کہ سرکش قوم کو سزا دیں۔ چنانچہ اس قوم کو جو مسجدوں میں دن رات اپنے خدا کی عبادت کرتی تھی اور جس کی تعداد بہت تھوڑی تھی، جس کے پاس کوئی سامان جنگ نہ تھا، مخالفوں کے حملوں کو روکنے کے واسطے میدان جنگ میں آنا پڑا۔ اسلامی جنگیں دفاعی تھیں۔ پھر ان جنگوں میں یہ چند سو کی جماعت کئی ہزار کے مقابلے میں آئی اور ایسی بہادری اور وفاداری سے لڑی، اگر حواریوں کے اس قسم کا موقع پیش آتا تو ان میں سے ایک بھی آگے نہ ہوتا۔ ایک ذرا سی ابتلا پر وہ اپنے آقا کو چھوڑ کر الگ ہو گئے تو ایسے مارکوں میں ان کا ٹھہرنا ایک ناممکن بات ہے، مگر اس ایماندار اور وفادار قوم نے اپنی شجاعت اور وفاداری کا پورا نمونہ دکھایا، اور جو کچھ جوہر انہوں نے دکھائے وہ سچے ایمان اور یقین کے نتائج تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ بڑھ کر دشمن پر حملہ کرو تو انہوں نے کیا شرمناک جواب دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ المائدہ آیت 25۔
تو اور تیرا رب جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ صحابہ کی لائف میں ایسا کوئی موقع نہیں آیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا فذهب انت وربک کا۔ ایسی قوت اور شجاعت اور وفاداری کا جوش چونک کر پیدا ہو گیا تھا۔ یہ سب ایمان اور یقین کا نتیجہ تھا، جو آپ کی قوت قدسی اور تاثیر کا اثر تھا۔ آپ نے ان کو ایمان سے بھر دیا تھا۔ مسیح کے حواریوں میں جو ایمانی قوت پیدا نہیں ہوئی، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے معجزات پر کوئی قوی ایمان اور بھروسہ نہ تھا، بلکہ اصل بات یہی ہے، جیسا کہ بعض عیسائی مصنفوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے، کہ حواری دنیا دار اور سطح خیال کے آدمی تھے۔ انہیں یہ خیال تھا کہ یہ بادشاہ ہو جائے گا تو ہم کو عہدے بھی دیں گے۔ ان کا تعلق ایک لالچ کے رنگ میں مسیح کے ساتھ تھا، اس لیے وہ ایمانی قوت اور عرفانی مذاق ان میں پیدا نہ ہوا۔ اگر وہ معجزات مسیح کو دیکھتے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ایسے عجوبے دیکھ کر بھی ایمان میں قوت نہ آئے؟ حقیقت یہی ہے کہ مسیح سے صلب امراض وغیرہ کے نشانات جو دیکھتے تھے وہ ایسے عام تھے کہ یہودی بھی کرتے تھے، اور ایک تالاب پر بھی مریض جا کر اچھے ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے ان باتوں نے معجزات مسیح کی کوئی عظمت دل میں پیدا نہ کی، اور وہ نور یقین و معرفت جو گناہوں کو زائل کرتا ہے ان میں پیدا نہیں ہوا۔ اس لیے یہودا اسکریوتی، جو مسیح کا خزانچی تھا اور جس کے پاس 1000 روپے کی تھیلی رہتی تھی، اس میں سے چرا لیا کرتا تھا، اور اسی لالچ نے اس کو 30 درہم لے کر گرفتار کرانے پر آمادہ کیا۔ مسیح کے پاس تو 1000 کی تھیلی رہتی تھی، اور تعجب ہے کہ باوجود کہ 1000 روپے پاس رہتا تھا، پھر بھی کہتے ہیں کہ ابن آدم کو سر رکھنے کو جگہ نہیں۔ حضرت کی یہ حالت تھی کہ آپ کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ سخاوت کر دیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ کے گھر میں ایک مور تھی، آپ نے اس کو لے کر تقسیم کر دیا۔ پادری جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیوں پر اعتراض کرتے ہیں، اپنے گھر میں نگاہ نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائیاں بالکل دفاعی تھیں، مگر مسیح کو اس قدر شوق تھا کہ اس نے شاگردوں کو کہا کہ کپڑے بیچ کر بھی ہتھیار خریدو۔ اصل میں مسیح کا لڑائیاں نہ کرنا ستر بیوی یا بے چادری کا مصداق ہے۔ اگر انہیں موقع ملتا تو ہرگز تعامل نہ کرتے، بلکہ اس قسم کی تعلیم سے جو انہوں نے ہتھیاروں کے خریدنے کی دی، صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کس قدر شوق تھا اور داؤد کے تخت کی وراثت کا خیال لگا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ نے ان مخالفوں سے، جنہوں نے سخت ایذائیں دی ہوئی تھیں اور جو واجب القتل ٹھہر چکے تھے، پوچھا تمہارا میری نسبت کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا تو کریم ابن کریم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا، میں نے تم سب کو بخش دیا۔ آپ کے رحم و کرم نے ان پر ایسا اثر کیا کہ وہ سب مسلمان ہو گئے۔ حضرت مسیح کو اپنے ایسے اخلاق کے اظہار کا موقع ہی نصیب نہیں ہوا، اور حواریوں کے لیے تو مسیح کا آنا ایک قسم کا ابتلا تھا، کیونکہ ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا اور انہوں نے کچھ نہ سیکھا۔ فرمایا جو کامیابی اور اثر مسیح ابن مریم کا ہوا وہ تو صاف ظاہر ہے، اور جس کمزوری اور ناکامی کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کی وہ انجیل کے پڑھنے سے صاف معلوم ہوتی ہے۔ مگر مسیح موعود جیسے اپنے زبردست اور قوت قدسیہ کے کامل اثر والے مطبوع کا پیراو ہے، اسی طرح پر اس کی عظمت اور بزرگی کی شان اس سے بڑی ہوئی ہے۔ جو کامیابیاں اور نصرتیں اس جگہ خدا نے ظاہر کی ہیں، مسیح کی زندگی میں ان کا نشان نہیں، نہ معجزات میں، نہ پیشگوئیوں میں، نہ تعلیم میں۔ غرض جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسیح موسیٰ سے ہر پہلو میں بڑے ہوئے تھے، اور گویا آپ اصل اور موسیٰ آپ کا ذل تھے، اسی طرح مسیح موعود موسوی مسیح سے نسبت رکھتا ہے۔ فرمایا نصرانیت کا اثر آج کل عام ہو رہا ہے، بعض تو بالکل مرتد ہو گئے ہیں، اور بعض نے اور نہیں تو فیشن میں ہی ان کی تتبع کر لی ہے۔ فرمایا انسان کے اندر نیکی اور بدی کی ایک کشش ہے، آدمی نیکی کرتا ہے مگر نہیں سمجھ سکتا کہ کیوں نیکی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص بدی کی طرف جاتا ہے، لیکن اگر اس سے پوچھا جاوے تو کدھر جاتا ہے، تو کدھر جاتا ہے، تو وہ نہیں بتا سکتا۔ مثنوی رومی میں ایک حکایت ایک کشش پر لکھی ہے کہ ایک فاسق آقا کا ایک نیک غلام تھا۔ صبح کو جو مالک نوکر کو لے کر بازار سودا خریدنے کو نکلا تو راستے میں اذان کی آواز سن کر نوکر اجازت لے کر مسجد میں نماز کو گیا، اور وہاں اسے ذوق اور لذت پیدا ہوا، تو بعد نماز ذکر میں مشغول ہو گیا۔ آخر آقا نے انتظار کر کے اس کو آواز دی اور کہا کہ تجھے اندر کس نے پکڑ لیا؟
نوکر نے کہا کہ جس نے تجھے اندر آنے سے باہر پکڑ لیا، غرض ایک کشش لگی ہوئی ہے، اسی کی طرف خدا نے اشارہ فرمایا ہے، کلن یعمل علی شاکلتہ، بنی اسرائیل آیت 85۔ 30 اکتوبر 1902 صبح کی سیر۔ الہام و نتیجہ خلاف امید ہے، حضور نے اس کی کوئی تصحیح نہیں فرمائی۔ آج کی سیر میں متفرق مقامی اور دیگر امور پر سلسلہ گفتگو شروع رہا اور ختم ہوا۔ دربار شام، میاں نبی بخش نمبردار پنڈوری نے عرض کی کہ حضور میں کچھ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا علم کیا، اصل ضرورت عمل کی ہے۔ ایک شخص نے ملازمت چھوڑ کر تجارت کے متعلق مشورہ پوچھا۔ حضور نے فرمایا نوکری چھوڑنی نہیں چاہیے، قیام فیما اقام اللہ بھی ضروری ہے، بلا وجہ ملازمت کو چھوڑنا اچھا نہیں ہے۔